اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، تعلیم کی اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کیا دیتا ہے، کیا عطا کرتا ہے اور کس قدر انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں، وہ ان احادیث شریفہ سے پتہ چل جائے گا۔ آئیے ہم ان احادیث شریفہ کی تعلیم کریں۔ تعلیم کرنے والوں کی چہروں کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ آنکھ سو جائے گی اور آپ تعلیم میں سو جائیں گے، لہٰذا آنکھوں سے سنیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تم ہجرت کرو گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، ہجرت بادیہ یا ہجرت بادتہ، کون سی ہجرت کرو گے؟ میں نے عرض کیا، ان دونوں میں سے کون سی افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، ہجرت بادتہ، اور ہجرت بادتہ یہ ہے کہ تم مستقل طور پر اپنے وطن کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرو۔ یہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تھی، اور ہجرت بادیہ یہ ہے کہ تم وقتی طور پر دینی مقصد کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو اور پھر واپس اپنے علاقے میں لوٹ جاؤ۔ تم پر ہر حال میں تنگی ہو یا آسانی، دل چاہے یا نہ چاہے، اور دوسرے کو تم سے آگے کیا جائے، امیر کی بات کو سننا اور ماننا ضروری ہے۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور ہجرت کرتے رہو، کیونکہ ہجرت جیسا کوئی عمل نہیں، یعنی ہجرت سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور ہجرت کرتے رہو، کیونکہ ہجرت جیسا کوئی عمل نہیں، یعنی ہجرت سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیمہ کے سایہ کا انتظام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام دینے والا خادم دینا ہے، اور جوان اونٹنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے تاکہ وہ سواری وغیرہ کے کام آ سکے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیمہ کے سائے کا انتظام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام دینے والا خادم دینا ہے، اور جوان اونٹنی اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینا ہے تاکہ وہ سواری وغیرہ کے کام آ سکے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نہ جہاد کیا، نہ کسی مجاہد کا سامان تیار کیا، اور نہ ہی کسی مجاہد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ حدیث کے راوی یزید بن عبد ربہ کہتے ہیں، اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نہ جہاد کیا اور نہ کسی مجاہد کا سامان تیار کیا اور نہ ہی کسی مجاہد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی،
تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ حدیث کے راوی عزیز بن عبد ربہ کہتے ہیں اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج پر جانے والے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرے یا کسی روزدار کو افطار کرائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے والے اور حج پر جانے والے اور روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے گھر والوں کی اچھی طرح دیکھ بھال رکھے اور ان پر خرچ کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کی عورتوں کی عزت اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ جانے والوں پر ایسی ہے جیسے خود ان کی ماؤں کی عزت ان کے لیے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والوں کی عورتوں کی عزت و آبرو کا خاص طور پر خیال کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے والے نے کسی شخص کو اپنے اہل و عیال کا نگراں بنایا پھر اس نے اس کے اہل و عیال کی عزت و آبرو میں خیانت کی تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے تمہارے پیچھے تمہارے اہل و عیال کے ساتھ برا معاملہ کیا، لہٰذا اس کی نیکیوں میں سے جتنا چاہو لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی حالت میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں چھوڑے گا؟ چھوڑ دے گا، کیونکہ اس وقت آدمی ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے فضائل تھے جو آپ نے سنا، بتایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہجرت کی گئی، جو ہمیشہ کی ہجرت تھی اپنا وطن چھوڑ کر، پھر دوسری ہجرت یہ ہے کہ لوگ پھر اللہ کے راستے میں محنت کر کے پھر لوٹ آئے۔ اس طرح سے مگر اللہ کے تعالیٰ کے راستے کا ہجرت کی بڑی اہمیت و افضلیت ہے اور اس کی انعامات زیادہ ہیں۔ اس لیے بھائیوں، اگر ایسا موقع آتا ہے اور ایسا موقع ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور نکلنا چاہیے اور نکل کر اللہ کو راضی کرنا چاہیے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم مقام پر رہ کر تو تیرے دین پر چلے ہی، تیرے دین کی حفاظت کے لیے تیرے دین کے سرحد پر آ گئے اور اپنا جان، مال اور وقت لے کر حاضر ہوئے۔ اے اللہ، تو اپنے دین کے لیے اس میں سے جو چاہے قبول کر لے، یا تو تینوں قبول کر لے، پھر تو ہمارے لیے جنت میں اچھا ٹھکانہ ہوگا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔